اگر ایک بندہ مسلمان نہ ہو لیکن انسانیت کی خدمت کرتا ہو جیسے مدر ٹریسا، تو آپ کے نزدیک وہ جنت میں جا سکتی ہیں؟ یہ میری بات بہت اچھی طرح سن لیجئے، نہ دنیا میں لوگوں کے کفر اور ایمان کے فیصلے کرنے کا مجھے اختیار ہے، اور نہ قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ جنت اور جہنم کس اصول پر ملے گی وہ قرآن نے بیان کر دیا، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ بتایا کہ جس کو میں نے جتنا علم دیا ہے اس کے لحاظ سے قیامت میں معاملہ کروں، جس کو میں نے جتنا علم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں دیکھیے کیا کہا ہے، نقل کیا ہے یہ کہ قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی پیغمبر کا پتہ ہی نہیں تھا، ہی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ اور مزید الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے آبا، ہمارے باپ اور ہمارے اجداد اور ہمارے پرانے لوگوں کو بھی کوئی پتہ نہیں، ایسی جگہوں پر ہم پیدا ہوئے رہے، تو پروردگار ہمیں آپ کس لیے پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ جو علم میں نے تمہارے اندر ڈال کر بھیجا تھا اس کی بنیاد پر پکڑ رہا ہوں، میں نے کب کسی پیغمبر کا پوچھا؟ تو اس لیے جتنا جس کا علم ہے، اور مدر ٹریسا کو کتنا علم تھا، آپ کو کتنا علم ہے، میں نہیں جانتا، تو اس لیے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مجھے نہیں دیا گیا۔ وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ فیصلہ کرے گا قیامت میں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کروں، اطمینان رکھیے۔ اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ کسی نیکی اور خیر کے عمل کو میں کبھی ضائع نہیں کرتا جو میرے لیے کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مدر ٹریسا سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب انسانیت کی خدمت کے لیے کیا، انہوں نے کہا میں نے اپنے خدا کے لیے کیا۔ یہ ان کا اپنا جواب ہے، اس لیے لوگوں کے بارے میں عذرائے کرم فتوے نہ دیا کریں، اس کا فیصلہ اس پروردگار کو کرنے دیجیے۔ تو احمدی حضرات جو نقطہ نظر ہے ان کا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت ہو سکتی ہے، میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا ہے اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور ہم کو آ کر یہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے الہام پا کر یا وحی پا کر نبی کی حیثیت سے تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو بھی کھڑے ہونا ہے اس کو ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنی بات بیان کرنی ہے، دلیل دینی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے دین کا آسمان سے آنے کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اس قدر خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس کی تشریح کا موقع ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ قرآن کیا کرتا ہے۔ اس نے بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹس، یعنی جیسے آپ نے کسی چیز کو بند کر دیا، مہر لگا دی، اب کوئی سوال ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم کر دی گئی، اب صرف مبشرات ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کہ کسی کو کوئی اچھا خواب آئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی وہی الہام ہر دروازہ بند ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کی آخری اتھارٹی، اب جو کچھ بھی دین ہے وہ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کی تصویر ہے۔ اس وجہ سے ان کا یہ نقطہ نظر کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نبی تھے، یہ بالکل غلط، بالکل بے بنیاد نقطہ نظر ہے۔ میں گھنٹوں اس کی تردید پر گفتگو۔ کسی چیز کو جب اللہ تعالیٰ روکتے ہیں تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا، اس کی کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو یہ سود کیا چیز ہے؟ سود کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کیا چیز ہے؟ سود کی تعریف یہ ہے، اور یہ تعریف کوئی مذہبی تعریف نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا کا علم شروع ہوا ہے اس وقت سے سود کی ایک ہی تعریف، اس کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، آج بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات کہ سود اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ بائبل میں بھی ایسے ہی ہے، یہ قرآن میں بھی ایسے ہی ہے، یہ ہمیشہ سے ممنوع ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ تو سود یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور قرض پر نفع کمائیں، قرض دیں، یہ پھر لفظ سن لیجئے، قرض دیں کسی کو۔ آپ نے اپنے کسی بھائی کو قرض دیا، اس نے کہا جی مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے قرض دے دیجیے، مجھے دکان کھولنی ہے، قرض دے دیجیے، مجھے بچے کو تعلیم دلانی ہے، قرض دے دیجیے۔ قرض دے کر اس پر نفع کا مطالبہ کرنا، یہ نفع ہے جس کو کھانا اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کا دینا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ دینے والا تو بیچارہ اپنی جائز کمائی سے آپ کے مطالبے پر آپ کو دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں پوری بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور جو بیچارہ سود دے رہا ہے اس کو مظلوم کہا ہے، اس کو مہلت دینے کے لیے تلقین کی ہے۔ تو جو چیز حرام ہے وہ سود کھانا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سود کو آؤٹ لا قرار دے دیا گیا، ایک مرحلے پر آ کر اس کو قانونی طور پر بھی روک دیا گیا، تب ظاہر ہے کہ دینے والوں کو بھی روکا گیا۔ میں ڈیبیٹ کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی پہلی بار دبئی میں، ادب کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یہ دین کو پہنچانے کا کوئی صحیح طریقہ ہی نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد خود انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ میرے وہاں ملیشیا میں ہوتے ہوئے ان کو ملک چھوڑنا پڑا، ان کی شہریت ختم ہو گئی، اور میں وہیں تھا ابھی جب وہ وہاں آئے، اور اب تک وہاں مقدمات کا صرف سامنا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے ہندو، وہاں کے چینی، وہ سب کے سب یہ مقدمہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ آدمی تو نفرت پھیلاتا ہے ہمارے درمیان۔ یہ بظاہر آپ کی تسکین ہو جاتی ہے اس سے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس برتری کی نفسیات سے بھی نکل جائیں۔
ہمارا کام ہے صرف نصح و خیر خواہی کے ساتھ اپنی بات پہنچانا. تو یہ بات جب پرسکون ماحول میں پہنچائی جاتی ہے تو یہ دلوں میں اپنی راہ نکالتی ہے, اور اگر اس کو ڈیبیٹ بنا دیا جائے تو اس کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. یہ جو غیر مسلم ہیں یہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غیر مسلموں کو, یہ کفار کو مارنے کی ترغیب دی گئی ہے. کوئی مسیحی ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی بدھ ہے, یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہے. قرآن مجید نے تو انسانیت کے رشتے کو قائم کیا ہے پہلے. یہ قرآن اپنی دعوت پیش کرنے کی حکمت عملی بیان کرتا ہے کہ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, دلیل کے ساتھ میرا پیغام پہنچاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, نصیحت کرنی ہو والموعظۃ الحسنہ, اچھی نصیحت کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن, اگر کہیں کوئی بحث کی نوبت آ جائے تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اچھے اسلوب میں دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے, مناظرے کے انداز میں نہیں, پھر بحث کرو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ جا کے میرے نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دو, کہیں نہیں کہا کہ جا کر ان پر بم چلانا شروع کر دو. اصل میں لوگوں کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے؟ ان کو اسی جگہ سے غلط فہمی ہوئی ہے جو میں نے قرآن کے تعارف میں عرض کیا. جب خدا کا رسول زمین پر آتا ہے تو وہ اپنی قوم کو ایک خاص وقت تک وہ سب کچھ بتاتا ہے, بحث کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, دعوت دیتا ہے. اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو جو فیصلہ قیامت میں ہونا ہے وہ دنیا میں کر دیتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے. آپ سے پہلے اگر آپ قرآن کو کہیں سے کھول لیں تو آپ کو بتائے گا قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا, قوم سمود کے ساتھ یہی ہوا, قوم لوط کے ساتھ یہی ہوا. یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں جب انہوں نے آ کے اپنی قوم پر حقیقت کو آخری درجے میں واضح کر دیا تو جزا بھی یہی ہو گئی, سزا بھی یہی ہو گئی. تو یہ جزا اور سزا ہے جو بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم جا کے منکروں کو مارنا شروع کر دیں. وہ ہمارے بھائی ہیں. انسانیت کے رشتے سے ہمیں انہیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے, اور پیغام پہنچانے کی حکمت عملی یہ ہے کہ حکمت سے بات کرو, اچھی نصیحت کرو. بحث کی نوبت بھی آ جائے تو شائستگی اور تہذیب سے بحث کرو. لڑکے والے لڑکی کے گھر میں جاتے ہیں, لڑکی تیار ہو کے بن سور کے ماڈل بن کے چائے پیش کرنے آتی ہے, واک کر کے, اور پھر کھانا کھایا جاتا ہے, اور پھر جانے کے بعد ایک پیغام بھیجا جاتا ہے کہ جی اب ہمیں آپ کی بچی پسند نہیں آئی, اور بچی کو بتایا جاتا ہے کہ پرسوں پھر تیار ہونا, ایک نیا بندہ تمہیں دیکھنے آئے گا. تو جب اس طریقے سے شادی انیشیٹ ہوگی تو اس میں بچی کی پرسنالٹی یا اس کی پسند ناپسند اس میں دیکھا ہی جا رہا ہوتا ہے کہ دانت کیسے ہیں, بال کیسے ہیں, آنکھیں کیسی, چال کیسی, کپڑے کیسے, ذوق کیسا, چائے کیسی بنائی ہے. تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا عملی زندگی میں؟ وہ شخصیت تو ہوگی نہیں, وہ تو غلامی کی حیثیت میں آئے گی. مجھے تو ہمیشہ اس روایت سے بڑی کراہت رہی ہے. اس کو کسی حال میں بھی قائم نہیں رہنا چاہیے. اس سے بچی کی نفسیات پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر گھروں کے اندر ایسی فساد پیدا ہو جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئے تھے, انہوں نے دیکھا تھا, اب رد کر دیا گیا ہے, تو بڑی درد انگیز ہوتی ہے. اس کو ختم کر دینا چاہیے. شرفاء کا یہ طریقہ نہیں ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں جہیز کے مطالبات ہوتے ہیں, جس طرح بچیوں کو دیکھا جاتا ہے, اس کے بجائے اچھی روایات ڈالیں. یعنی آپ کسی کے یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں, کسی تقریب میں دیکھ لیں, آپ اس کا احساس دلائے بغیر کوئی ملاقات کر لیں, بات کر لیں, اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنی پہلے رائے قائم کریں. اگر وہ مثبت ہو تو بتا دیں, لیکن اس طرح سے جانا, اس طرح سے جا کے رد کرنا, یا اس طرح کا اہتمام کر کے پھر اس کے بعد جواب دینا, میں تو اس کو بڑی ناشائستہ چیز سمجھتا ہوں. اس کا جتنی جلدی ہمارے ہاں کی معاشرت میں خاتمہ کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا. اور اس میں سب سے زیادہ عورتیں کردار ادا کرتی ہیں, اور افسوس یہ ہے کہ وہ خود بھی ان سب مراحل سے گزری ہوتی ہیں, اس کے باوجود اس کو بدلنے کے لیے تیار ہیں. یہ عام غلط فہمی ہے لوگوں کے ہاں کہ ہمارے دین کی ابتدا آج سے 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. یہ غلط فہمی ہے. قرآن مجید نے دین کی تعریف بیان کیا اور یہ کہا ہے کہ اس دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی. تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے. قرآن مجید محمد الرسول اللہ کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, کہ یہ جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے یا دینا شروع کیا ہے, یہ وہی ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا, یہ وہی ہے جو ہم نے ابراہیم کو دیا تھا, یہ وہی ہے جو ہم نے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. اسی دین کو ہم نے آپ کے لیے مشروع کیا ہے, اور سب کو اس دین کے بارے میں ایک ہی ہدایت کی تھی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, اس دین پر قائم ہو جاؤ اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو. تو قرآن مجید یہ دعوت لے کے کھڑا ہوا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے. تمام نبیوں کا دین یہی تھا. اللہ نے کوئی الگ الگ دین نہیں بھیجے تھے. تو میں نے ایک عنوان قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو وہ دین کی پہلی کتاب نہیں ہے, دین کی آخری کتاب ہے. اور جب وہ دین کی آخری کتاب ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک عملی چیز بیان کرتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کیا قرآن مجید نے تو جگہ جگہ کہا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو. یہ بتایا ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ حج کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں سے لوگ پہلے سے واقف ہیں. ان میں کہیں غلطی ہو رہی ہے وہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اہم ترین بات ہے کہ آپ جب قرآن میں داخل ہوں تو یہ سمجھ کر جائیں کہ یہ دین کی آخری کتاب ہے جس کو آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن ہم کو اپیل کیوں نہیں کرتا؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے. ہمارے ہاں اس کا تعارف نہیں کرایا جاتا. ایک عمومی سا بیان دے دیا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے, خدا کی آخری کتاب ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے, اس میں انسانوں کو رہنمائی دی گئی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کتاب کس نوعیت کی کتاب ہے؟
تو اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کتاب کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کو دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، وہ آخری رسول جب زمین پر آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو انذار کیا۔ انذار قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو یہ بتایا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوتا، وہ موت سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک نئی دنیا میں تم آنکھ کھولنے والے ہو، اور اگر تم میری اس بات کو نہیں مانو گے، نہیں قبول کرو گے، میں دلیل دوں گا، میں سمجھاؤں گا، میں تمہارے ساتھ مباحثہ کروں گا، لیکن اگر میری بات نہیں مانو گے تو جو جزا اور سزا قیامت میں ہونی ہے میں وہ اس زمین پر برپا کر کے دکھا کے جاؤں گا۔ اس تاثر کے ساتھ آپ داخل ہو جائیں گے کہ یہ قرآن مجید شاید مجھ سے براہ راست بات کرے گا، نہیں، وہ آپ سے براہ راست کوئی بات نہیں کر رہا۔ یعنی کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ آپ اس کے کرداروں کو دیکھیں، خدا بات کر رہا ہے، محمد رسول اللہ بات کر رہے ہیں، یہ قریش سے بات ہو رہی ہے، یہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، آپ کے لیے اس کا میسج انڈائریکٹ ہے۔ تو جب تک آپ کتاب کی نوعیت نہیں جان لیں گے آپ اس سے لطف نہیں اٹھا سکیں گے، اس کے انداز کو نہیں سمجھ سکیں گے، اس کی باتوں کو نہیں جان سکیں گے۔ قرآن یہ کتاب ہے، گویا اس میں صرف ہدایت نہیں دی گئی، ہدایت کو زمین پر برپا کر کے دکھایا گیا ہے۔ جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رخصت ہونے کا عمل بھی اپنے اندر بعض تکلیف دہ پہلو رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا وہی پہلو ہے کہ دنیا چھوڑنی ہے، جانا ہے، آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب اس دنیا میں میرا معاملہ ختم ہوا، تو ذہن پر بھی گزرتی ہے، کچھ آثار نظر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض تکلیفیں، بیماریاں ہیں جو مرگ تک پہنچاتی ہیں، وہ بھی بعض موقعوں پر بڑی تکلیف بھی ہو جاتی ہیں۔ اور میں عرض کر چکا کہ سیدہ عائشہ نے خود حضور کے بارے میں یہ فرمایا کہ بڑی تکلیف ہوئی اس سے پہلے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوں، بیمار رہے، کافی دن رہے۔ پھر خود موت ایک دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر ہم دوسری دنیا میں جا نکلتے ہیں۔ تو یہ جانا اور نکلنا یہ بجائے خود ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو میں نے مثال دی تھی کہ ماں کو ایک بڑے تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، بچے کو بھی اور ماں کو بھی، دونوں کے لیے زندگی موت کا مرحلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال بعض اوقات ہم کسی آپریشن سے گزرتے ہیں یا کوئی بڑا مار کا انجام دینے کے لیے نکلتے ہیں، اس وقت بھی ہوتی ہے، یعنی ایک خوف کسی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کو ایڈونچر کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ پہلے اس صورتحال سے گزرتے ہیں، تو یہی صورتحال وہاں بھی ہوتی ہے۔ اس وقت جو یعنی ایک تاریک جگہ پہ آپ داخل ہو رہے ہیں، معلوم نہیں آگے کیا چیز ہے، اس وقت جو ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زقتۃ القبر سے تعبیر کیا۔ ایک خاص طرح کی گھٹن ہوتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، جس طرح کہ بیماری آزمائش ہے، اس سے انسان گزرتا ہے، جس طرح پیدائش کے مراحل آزمائش ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ آدمی کو بہرحال اور ہر شخص کو، یعنی کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے اور کسی بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا ہی، آپ کو درست اطلاع ملی۔ ابھی نوجوان تھے حضرت جابر، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں کسی کنواری خاتون کے ساتھ کیوں شادی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بہنیں ہیں اور میں سمجھتا تھا کہ زیادہ اچھا ہے کہ ایک سمجھدار شوہر دیدہ خاتون گھر میں آئے تاکہ ان کو سنبھال سکے۔ تو یہ بات آپ کو اتنی پسند آئی کہ نہ صرف یہ کہ اس پر داد دی، بلکہ اسی دن ایک اونٹ جو ان کو پسند تھا وہ ان کو تحفے کے طور پر دیا کہ اس نے اتنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھریلو معاملات کو دیکھا ہے اور بڑی شفقت کے ساتھ۔ یہ معلوم ہے کہ ایک نابینا صحابی ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی ذکر ہوا ہے۔ یہی نابینا صحابی ہیں کہ جو کسی موقع کے اوپر بیت المال میں بہت سی چادریں آئیں، تو یہ اس وقت موجود نہیں تھے، چادریں تقسیم کر دی گئیں۔ بعد میں یہ آئے اور آ کر انہوں نے کچھ گلے کے انداز میں یہ کہا کہ کیا میرا کوئی حق نہیں تھا؟ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی ہوئی، یعنی جو شفقت اور محبت کا، اور پھر جا کے ان کو دیں، ان کے اوپر چادر ڈالی اور بہت محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ اوور تھنکنگ ہے یا ڈپریشن ہے، یہ ہمیشہ وہاں جگہ بناتا ہے جہاں غیر حقیقت پسندانہ رویے ہوں۔ ہمارے ہاں پہلے دن سے غیر حقیقت پسندانہ رویوں کے ساتھ بچوں کی پرورش اور نشو و نما ہوتی ہے، یعنی مائیں پہلے سے طے کر کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ بچے نے کیا بننا ہے، اور خدا اپنا فیصلہ بالکل الگ کرتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کرنا ہے۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے، چنانچہ ایک خاص طرح کے دباؤ میں ہمارے ہاں نوجوان پڑھتے ہیں۔ تعلیم کا نظام بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو ان کی تقسیم کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو علم، ادب، دانش اور اس طرح کی ہائر انٹلیکٹ کی چیزوں سے دلچسپی رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ 2، 4، 5% سے زیادہ پیدا ہی نہیں کرتا۔ باقی لوگوں کو یہ دنیا چلانے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، وہ کاروبار کریں گے، وہ کوئی ہنر سیکھیں گے۔ کیا ہماری تعلیم فی الواقع اس شعور کے ساتھ آتی ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جس طرح آپ ایک ریوڑ کو ہانک دیتے ہیں، اسی طرح ایک ہی جانب سب۔ میں نے خود اپنی 50 سال کی پبلک لائف میں یہ دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ہے، دوسرا زمانہ ہے ہر ایک کو انجینئر بننا ہے، پھر یہ کہ کوئی MBA کر رہا ہے، بس ہر آدمی اسی راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو خدا نے مصور پیدا کیا ہے، شاعر پیدا کیا ہے،
اس کو کوئی ہنرمندی کا خاص ذوق دے کے پیدا کیا ہے، وہ تجارت کرنے والا شخص ہے، کاروبار میں کوئی کمال دکھا سکتا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے ایک دباؤ کی کیفیت میں لوگوں کی پرورش کرتے ہیں، وہ کبھی نارمل رہ ہی نہیں۔ 3 ہی باتیں کہوں گا، ہم میں سے ہر شخص کو سچا طالب علم بننا چاہیے۔ وہ کسی چیز کے بارے میں بھی فتوے دینے کا، آراء قائم کرنے کا، سوچے سمجھے بغیر جو کچھ منہ میں آئے کہہ دینے کا طریقہ چھوڑ دے۔ سچا طالب علم جب بھی کوئی مسئلہ ہے، وہ خواہ اس کاروبار کا معاملہ ہے، وہ اس کی اپنی تعلیم کا ہے، وہ مذہب کا ہے، وہ سیاست کا ہے، وہ سیکھنے والا بنے۔ یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، یہ ہماری قوم کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی لیڈر، رہنما بننے کے لیے تیار ہے، طالب علم بننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری بات میں عرض کروں گا کہ ہم اپنی قوم کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں حسن ظن رکھیں، امید میں رہیں، اور اپنے مخالفین جن سے ہمیں کوئی بھی اختلاف ہو ان کی عزت کرنا سیکھیں، ان کا احترام کرنا سیکھیں، ان کی بات عزت اور احترام کے ساتھ سننا سیکھیں، اپنی بات شائستگی سے کہنا سیکھیں، اور اس طرح اچھے اخلاق کی بنیاد پر ایک سوسائٹی کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اپنے باطن میں بھی بہتر بنائیں۔ جب وہ باطن میں بہتر بنیں گے تو اس کا اثر ہمارے معاشرے میں بھی ہوگا اور ہماری اپنی شخصیت پر بھی ہوگا۔ میں نہ لوگوں پر الزامات لگاتا ہوں، نہ ان کے محرکات طے کرتا ہوں، نہ ان کے کفر و ایمان کے فیصلے کرتا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں اس سوسائٹی کے اندر ایک اپنے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے اجنبی آدمی ہوں، مجھے اپنی اجنبیت کا احساس بھی ہے، میں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ مجھے معلوم ہے، شب و روز لوگ بہت سی باتیں میرے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سی افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، بہت سے اتہامات بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ میرا علم ناپنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر چیز ایک وقت میں آپ سے مر جائے گی، جو کچھ زندہ رہے گا وہ صرف دلیل ہے۔ اگر میری بات محکم ہے تو وہ مستقبل کو منتقل ہو جائے گی، اور اگر وہ محکم نہیں ہے تو اس کو مر جانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔